واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ سفر کی حالت میں، پرانے زمانے میں سرائیں ہوتی تھی، مہمان خانے اڈوں کے قریب بنے ہوئے، پڑا ہو جہاں لوگ کرتے تھے پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر، تو وہاں قریب بڑی بڑی سراہیں بنی ہوتی تھیں جن میں لوگ رات گزارتے تھے۔ تو وہاں اس نے رات گزاری، مسافر تھا، لمبے سفر پہ تھا، تو اس بیچارے کا جو سفر خرچ زیادہ سفر ساتھ تھا وہ وہیں گم ہو گیا یا کسی نے نکال لیا، چوری کر لیا، چھپا لیا، بہرحال وہ خالی ہاتھ ہو گیا۔ اب اس وقت کوئی ٹیلی فون وغیرہ کا ذریعہ سبب بھی نہیں تھا اور تیز رفتار کوئی سواریاں بھی نہیں تھیں۔ اب وہ بیچارہ نہ آگے جانے کا نہ پیچھے جانے کا، وہ پریشان۔ تو اسی پریشانی کی حالت میں تھا کہ کسی خاتون نے اس کو پریشانی اس کی بھانپ لی، دیکھ لی، سوچ لی، اس نے پوچھ لیا تو اس نے بتا دیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے اس کو کچھ پیسے دے دیے اور یہ کہہ کے دیے کہ یہ میری حلال کی کمائی میں سے ہیں۔ وہ اس لیے اس نے بتایا کہ وہ عورت بھی اسی سراہ میں رہتی تھی اور جو لوگ آنے جانے والے مسافر ہوتے تھے وہ اپنا جسم ان کو پیش کر کے حرام کمائی کرتی تھی۔ تو اس نے اسے بتایا کہ یہ پیسے میرے جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ حلال کی کمائی کے ہیں، یہ میں نے اس لیے الگ کر کے رکھے تھے کہیں حلال کی کمائی کے کہ جب میں مروں گی تو اس سے میرا کفن دفن دیا جائے گا، اس خرچے میں استعمال ہوں گے۔ خیر، اس بندے نے پیسے لیے، اپنے کام پہ چلا گیا۔ تو اتفاقاً دوبارہ اس کا وہاں آنا ہوا تو اس کو خیال آیا کہ اس خاتون سے میں نے پیسے لیے تھے، اس وقت تو میری مجبوری تھی، اب تو میرے پاس پیسے ہیں، کیوں نہ ہو کہ میں اس کا احسان اتار دوں، اس کو پیسے واپس کر دوں۔ تو اس نے اس نیت سے اس کا پوچھا کسی سے کہ یار یہاں کوئی خاتون تھی، اس طرح اس کا حلیہ تھا، تو وہ کہاں رہتی ہے، اب کہاں ہے، ملے گی نہیں ملے گی؟ تو کسی نے بتا دیا قریب کہ وہ فلاں اس کا گھر ہے، وہ بڑی بیمار تھی اور آج سنا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کا اعلان ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو اب یہ اسی طرف چلا گیا، وہاں لوگ اکٹھے تھے، کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا، تو اس نے ان کے وارثاء رشتہ داروں کا پوچھ کے وہ پیسے پیش کیے کہ میں نے اس طرح اس سے پیسے لیے تھے تو میں وہ پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ خیر، انہوں نے لے لیے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی عورت کا معاملہ اسی بندے پر، بڑی عجیب سی لمبی کہانی ہے، اس پر کھلا کہ وہ ایک بالکل عجیب حالت میں کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے اور وہ بڑی خوش خرم ہے۔ تو اس نے جو لوگوں سے پوچھا تھا، سنا تھا، وہ تو اس کی زندگی دوسری سنی تھی کہ وہ تو گناہ گار عورت ہے، خطا کار عورت ہے، بیچاری بہت ہی زیادہ غلطی میں مبتلا ہے۔ تو اب اس کا حال جب دیکھا تو یہ ذرا عجیب سا لگا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے تھے، اس کا ساری زندگی کا دندھا کام یہ تھا، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ یہ تو جنت کے باغ میں رہ رہی ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا اس سے، تو اس نے فوراً اس عورت نے کہا کہ میں نے جو کسی مسافر کو یہ پیسے دیے تھے، اس کی حاجت، مجبوری، پریشانی، دکھ میں اس وقت اس کے کام آئی تھی، تو اللہ نے اسی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے بخش دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کتنی بڑی فاحشہ ہے، کتنی بڑی خطا کار گناہ گار ہے، لیکن ایک دکھی مسلمان کے، اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی احسان نہیں، بس صرف یہ کہ انسان ہے، پریشان ہے، بس اس کی ضرورت پوری کر دی تو اللہ نے اس کو کتنا انعام دیا ہے۔